حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں، بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، 2 ہجرتیں کرنے والے، اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بعد کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ افقہ الصحابہ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ، فقہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ فقہ کے معنی ہوتے ہیں قرآن و سنت سے شرعی احکام کا استنباط اور اجتہاد، جو عقل چاہتا ہے، سمجھ چاہتا ہے، غور و فکر چاہتا ہے، ذہانت چاہتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ طریقہ چلا آتا ہے، اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی خطیب یا مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو سنجیدگی سے، اطمینان سے بیٹھ کر اس کی بات سنتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دائیں بائیں تماشائی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح مقرر کی تقریر کے دوران دائیں بائیں کھڑے ہونا تماشائی کے طریقے پر، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ بھئی اگر تمہیں بات سننی ہے تو اطمینان سے بیٹھ کر سنو، اور اگر سننا نہیں چاہتے تو جاؤ اپنے کسی کام میں بیٹھ جائیے۔ تو میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بیٹھ جائیے اور میں چلتا رہوں، یہ میری جرأت نہیں تھی۔ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب کان میں پڑ گئی بات تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ۔ یہ ہے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ عقلی تعویلات بے شمار ہو سکتی ہیں اور یہ عقلی تعویلات اتنی غلط بھی نہ ہوتی، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کے زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے تو اس کے بعد ایک لمحے بھی اس میں تاخیر نہ ہو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، اور یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ یہ جا کر مکہ کے کافروں سے مذاکرات کریں۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ گئے تو اپنے ایک چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اور صبح کو جب مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے ایک مشورہ دیا ان کو۔ مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ ان مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے جو ازار پہنا ہوا ہے، اس زمانے میں ازار کے معنی ہے تہبند، تو وہ تہبند پہننے کا عام رواج تھا۔ یہ جو تہبند آپ نے پہنا ہوا ہے ازار، یہ ٹخنوں سے بہت اونچا ہے، اور مکہ کے سرداروں میں، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا ازار وہ ٹخنوں سے اونچا ہو اس کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، عزت نہیں کرتے اس کی۔ ان کے ہاں تو عزت کا معیار یہ ہے کہ جتنا زمین پہ لٹکا ہوا ہو تہبند، اتنا ہی وہ آدمی زیادہ معزز اور زیادہ مکرم سمجھا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے، وہ یہ جاہلیت کے جو شعراء ہوتے تھے یہ اپنی
اپنے مفاخر اور اپنے فضائل اور اپنے بڑائیاں بہت بیان کیا کرتے تھے. تو ایک شعر کے اندر اس نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، جب میں صبح کو شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو ازار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے. یعنی اتنا نیچا ازار پہنتا ہوں کہ زمین پر لکیریں بنتی چلی جاتی ہیں. یہ اس کی عزت کی نشانی، یہ اس کے فخر کی بات تھی جو اس نے ذکر کی. تو مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ ٹخنوں سے اونچا پہننا یہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، جیسے آج کل بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹخنوں سے اونچا پہننے کو ذرا آج کل ایٹیکیٹ کے خلاف ہے اور فیشن کے خلاف ہے، تو وہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دقیانوسی قسم کا بیکورڈ آدمی ہے اور یہ اچھا نظروں سے اس کو نہیں دیکھا جاتا. یہی صورت جاہلیت میں بھی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے چچازاد بھائی نے کہا، یہ کہا کہ جناب آپ اتنے بڑے مشن پر جا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کفار مکہ کے ساتھ، اور اس حالت میں جا رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے، کیونکہ آپ کا ازار ٹخنوں سے بلند ہے. تو یہ ذرا موقع کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، حکمت عملی کا، کہ اس موقع کے اوپر آپ ذرا ازار نیچا کر لیجیے تاکہ وہ آپ کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائیں، بے عزتی نہ کریں، بات ڈھنگ سے سنیں آپ. یہ وہ مصلحت تھی جو انہوں نے مشورے کے طور پر حضرت عثمان سے کہی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جواب میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ازار کو نیچے نہیں کر سکتا اس واسطے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ایسی ہوتی ہے. اب میں ان کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا، وہ عزت کرے تو، ذلیل سمجھے تو، حقیر سمجھے تو، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس کرنا ہے، اور یہی میری محبت کا تقاضا ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں نہیں کروں. چنانچہ گئے اور جا کر اسی حالت میں مذاکرات کیے، اسی حالت کے اندر ان سے گفتگو کی. کوئی سمجھتا ہے حقیر تو سمجھا کرے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے. ہمارے دل و دماغ میں تو ایک ہی ادا بھا گئی ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا. اور یہ ادا کسی ایک چیز میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں. اس واسطے ہم تو اس سے ہٹنے والے نہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رازدار. اور وہ صحابی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی مہمات سپرد کی جہاد کے دوران، وہ کسریٰ کے دربار میں ہیں. اور کسریٰ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی سپر پاور. اس کے پاس گئے مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات کے دوران سامنے کھانا آ گیا، تواضع کے لیے سامنے رکھا گیا. کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا نیچے زمین پر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے کھاتے ہوئے تمہارے ہاتھ سے کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار نہ کرو، اللہ کا رزق ہے، بلکہ اس کو اٹھا لو. اگر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے اور صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو. ہاں اگر اتنا ناقابل استعمال ہو گیا، اتنا کسی ایسی جگہ گر گیا کہ گندا ہو گیا، نہیں کھایا جا سکتا، بات دوسری ہے. لیکن اگر اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو کھا لو. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے وہ کسریٰ کے دربار میں نوالا نیچے گر گیا. تو حضرت حذیفہ نے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا، اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوالا بڑھایا تاکہ اس نوالے کو اٹھا لیں. کسی نے بیچ میں سے کوہنی ماری حضرت حذیفہ کہ یہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں.
مقصد اس کا یہ تھا کہ بھائی کسرا کا دربار ہے، سپر پاور ہے اور اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے تم یہ کام کرو گے کہ نیچے گرے ہوئے دیوالے کو اٹھا کر کھاؤ گے تو خدا جانے کیا سمجھے گا کہ یہ ندیدے لوگ ہیں اور یہ کھانے کے اوپر اس طرح بل پڑتے ہیں، تو اس واسطے تمہارے بارے میں کوئی اچھا امپریشن قائم نہیں ہوگا اگر یہ اٹھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رک جاؤ، وہی مصلحت والی بات۔ تو جواب میں فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں کہ یہ بیوقوف اس کو برا سمجھیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ میری محبت کا، میرے ایمان کا، میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں، مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے، اسی کی میرے دل میں قدر ہے، اسی کے میرے دل میں احترام ہے اور میں اس کو ہر قیمت پر بجا لاؤں۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی۔ کسی موقع پر لوگوں کی مرعوبیت، یہ کیا کہے گا، یہ کیا مذاق اڑائے گا، یہ خیال کبھی بھی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے باز نہیں رکھ سکا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوالے بھی اٹھا کر کھائے، ٹخروں سے اونچے لباس بھی پہنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کیے اور اس کام کے باوجود دنیا سے اپنا لوہا منوائے، دنیا کے سامنے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ قیصر و کسریٰ کی بڑی دبدبے والی سلطنتیں ان کے آگے سرنگوں ہوئی، ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرانے لگے۔ یہ اس وقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس محبت، اس عشق کے ساتھ عمل کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا بعض اوقات وہی چھوٹی سی سنت ہے چھوڑ دو، تو چھوٹی سی سنت کوئی نہیں، ہر سنت عظیم، اس لیے کہ اللہ نے نمونہ بنا کر نہیں چھوڑا، عزت کرائی دنیا بھر میں۔ اور جس دن سے ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ صاحب اگر ہم یہ کام کر لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا یہ کام کر لیں گے تو امریکہ کیا کہے گا اور روس کیا کہے گا اور دنیا کی مغربی طاقتیں کیا کہیں گی، وہ کیسا مذاق اڑائیں گی، اگر ہم نے اپنا طریقہ اختیار کیے رکھا تو وہ کیا ہم کو کہیں گے۔ جس دن سے یہ وتیرہ اختیار کیا ہے یاد رکھو انہی کی نگاہوں میں ذلیل ہو، انہی کی نگاہوں میں ذلیل، وہی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، روز تمہاری پٹائی ہوتی ہے، صبح شام جوتے پڑ رہے ہیں، باوجود ہے کہ اپنا سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ بدل ڈالا، اپنا طریقہ، اپنے معاشرت، اپنا رہن سہن، اپنا طریقہ زندگی سب کچھ بدل ڈالا، لیکن اس کے باوجود ہو تم وہی فنڈامنٹلسٹ، تمہارا نام فنڈامنٹلسٹ ہے اور تم گردن زدنی ہو ان کی نگاہ میں، اس واسطے کہ تم جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، چاہے سر سے لے کر پاؤں تک پوری اپنی شکل، صورت، رہن سہن، معاشرت، ہر چیز ان کے سانچے میں ڈھال لو، لیکن رہو گے ان کے دشمن اور تمہاری روز پٹائی ہوتی رہے گی۔ ہمارے ایک بڑے حکیم شاعر تھے مرحوم اسد ملتانی، مرحوم، انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا، بڑی اچھی غزل ہے ان کی، اس میں شعر تو یہ کہا، پہلا شعر تو یہ ہے کہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا، کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ آستاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا ہے کہ اس پر سر جھکاؤ گے تو تمہارا سر نیچا نہیں ہوگا، دنیا کے مقابلے میں تمہارا سر ہمیشہ اونچا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ اور دوسرا شعر جو سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔
جب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمیں فلاں ہنسی اڑائے گا، فلاں مذاق اڑائے گا، تو اس وقت تک زمانہ تمہاری ہنسی اڑاتا رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس کی غلامی اختیار کر کے سارے طور طریقے ان کے اپنا لیے، اس دن یاد رکھو کہ دنیا بھر سے عزت کراؤ گے. تاریخ تمہاری اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے کبھی دوسروں کی نقالی کر کے عزت حاصل نہیں کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر کے عزت حاصل کی. تو محبت صحابہ کرام نے اس طرح کر کے دکھائی. یہ نہیں کہ صاحب یہ سنت جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھوڑا عقل میں نہیں آتی، اس کا کوئی فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی کوئی حکمت ہے، مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے چھوڑ دو. اگر محبت ہے تو قرآن یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. اور اتباع کا لفظ جو استعمال کیا قرآن نے، اس میں کوئی قید، کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی کسی طرح اس کو کوالیفائی نہیں کیا کہ فلاں چیز میں اتباع ہے، فلاں چیز میں نہیں ہے. اتباع ہر چیز. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ سب کچھ سکھایا. جہاد کرنا انہوں نے سکھایا، سیاست کرنی انہوں نے سکھائی، معیشت کا کام کرنا انہوں نے سکھایا، عبادت کرنی انہوں نے سکھائی، یہاں تک کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے آداب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سکھائے اور ان سب کی اتباع کرنی ہے. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، فارس کے رہنے والے، اور کس طرح اسلام لائے آپ نے پڑھا ہوگا، شاید بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے ان کے اسلام لانے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک یہودی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا اعتراض کے طور کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں ہر کام سکھایا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی. مطلب یہ ہے کہ نبی تو کسی بڑے عظیم الشان باتیں سکھانے کے لیے آیا کرتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ بیت الخلاء میں اس طرح بیٹھو اور اس طرح نہ بیٹھو، اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرو اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالو، اور بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے. یہ کوئی کسی جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ بات کہے. تو سلمان فارسی حضرت نے جواب دیا کہ اجل، تم جس چیز کو قابل اعتراض سمجھ رہے ہو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے ہر چیز سکھائی ہے. اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رسول کی حیثیت اپنے ساری امت کے لیے ایک مشفق باپ کی سی ہوتی ہے، اور مشفق باپ جب اپنی اولاد کو تربیت دیتا ہے تو یوں شرمایا نہیں کرتا کہ صاحب یہ پیشاب پخانے کی بات اس کو کیا بتاؤں بچے کو، یہ تو ایسی بات ہے کہ جو شرم کی بات ہے. وہ چونکہ مشفق باپ ہے تو ہر بات سکھائے گا. وہ اگر باہر نکلنے کا طریقہ بتائے گا تو گھر میں رہنے کا طریقہ بھی بتائے گا، اس میں ہر کام داخل ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشفق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، سب کچھ سکھایا ہے. لہذا عزیزوں اور دوستوں، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، میری بات کچھ شاید لمبی ہو گئی، لیکن کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے نمونہ بنایا تمہارے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمونہ قائم ہے ہر چیز میں، سیاست میں، معیشت میں، عبادت میں، معاشرت میں، دنیا کے ہر کام میں یہ نمونہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں پک اینڈ چوز کی پالیسی اختیار کی جائے کہ صاحب فلاں چیز میں تو لے لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور فلاں چیز میں چھوڑ دی، بلکہ اتباع مکمل ہو. اور یہ اتباع ہو سکتی ہے اسی طرح کہ ایک مرتبہ رسول تسلیم کرنے کے بعد دل میں محبت گھر کر جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر یہ جو خیالات ہیں کہ صاحب عقل یہ کہتی ہے اور فلسفہ یہ کہتا ہے اور حکمت یہ کہتی ہے، یہ انسان کو پھر یہ اتباع میں مانے نہیں ہوا کرتے. یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. محبت کس طرح پیدا ہو؟ محبت پیدا ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے سے. اور دوسری وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ کسی بھی انسان کے لیے تنہا کتاب کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی مربی موجود نہ ہو. تو محبت پیدا ہوتی ہے اس شخص کی صحبت اختیار کرنے سے
جس کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازا ہو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ایسا ماحول بناؤ کہ جس کے ذریعے تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ترقی کرے۔ اس کے نتیجے میں جب محبت دل میں آ جائے گی تو پھر کوئی اور ادا آئے گی نہیں۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں، 2-4 دن کسی کی نگاہ میں رہ کر دیکھ لو تو یہ بات ایسی بھا جائے گی کہ پھر یقین رکھو کہ کوئی ادا دنیا کی آئے گی نہیں دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت میرے اندر بھی پیدا فرما دے، آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تشریف رکھیے، ابھی وقفہ دے دیا جائے گا نماز کا۔ بالکل بھی کوئی ڈسپلن کے خلاف کوئی چیز نہیں کی جانی چاہیے۔ سوال ہیں تو اس کے جواب میں پھر وقفہ ہو۔ یہ کچھ سوال ہے اور بعض اوقات سوالات کی جو محفل ہوتی ہے وہ اصل جو پیغام ہوتا ہے کسی تقریر کا اس کے اثر کو کم کر دیتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو کچھ گزارش میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت کی ہے اس کا جو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھ کر نصیحت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کا اثر برقرار رہنا چاہیے۔ اس تنبیہ کے ساتھ جو سوال کیے گئے ہیں اس کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت بہت قریب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے مکمل تعارف کے ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ شرعی عدالت کس طرح کام کرتی ہے اور پاکستانی قانون کہاں تک اس کے فیصلوں کے تابع یا پاسدار ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک میری تعارف سے تعلق ہے، جی دوسرا بھی ایسا ہی ہے، تو میرا جہاں تک تعارف کا سوال ہے یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے۔ صرف اتنی غلط فہمی دور کر دوں کہ جب میرے نام کا اعلان کیا گیا تو مجھے وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس ظاہر کیا گیا۔ میں وفاقی شرعی عدالت کا چیف جسٹس نہیں ہوں، میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کا رکن ہوں، اور یہ شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے خلاف فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ تو شریعت عدالت کا مختصر میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ایک یونیک جورسڈکشن ہے جو وفاقی شریعت عدالت کو حاصل ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی پاکستان کا شہری وہ اس عدالت میں مروجہ قوانین میں سے کسی قوانین کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو بدلا جائے۔ تو جب یہ درخواست موصول ہوتی ہے تو عدالت فریقین کو طلب کرتی ہے، گورنمنٹ کو بھی طلب کرتی ہے، اور جس شخص نے درخواست داخل کی ہے اس کو بھی طلب کرتی ہے، دونوں کا موقف سنتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس قانون کے خلاف شکایت کی گئی ہے وہ قانون واقعتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو ایک تاریخ دیتی ہے کہ اس تاریخ تک آپ اس قانون کو بدل دیں۔ اگر آپ نے اس تاریخ تک قانون نہ بدلا تو ہماری معین کی ہوئی تاریخ کے دن سے یہ قانون خود بخود کل عدم ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے شریعت عدالت کا، اور اس کے نتیجے میں اگر وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تو فریقین کو سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، جس کا میں بھی رکن ہوں۔ اور اگر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ بھی یہ کہہ دے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے تو جس تاریخ سے شریعت اپیلیٹ بینچ کہتی ہے اس تاریخ سے وہ قانون خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی قانونی اثر برقرار نہیں رہتا۔ اس ذریعے سے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے اب تک جتنے قوانین اس کے سامنے آئے ہیں تو 200 سے زیادہ قوانین کو جو قرآن و سنت کے خلاف تھے ان اپنے فیصلوں کے ذریعے ختم کیا ہے، اور یہ کام اب بھی جاری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس معاملے میں کچھ لا علمی کی وجہ سے، کچھ عدم دلچسپی کی وجہ سے لوگوں نے کما حقو اس
اختیار سے فائدہ نہیں اٹھایا. جی یہ ہے خلاصہ. امید ہے اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. نماز کے وقت اذان ہو رہی ہے, نماز کے وقت قریب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.